آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن 24۔ اس وقت رمضان الماہ کے مقدس مہینے میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں اور ہمارے درمیان اس وقت اسی علاقے کے ایک مشہور عالم دین عالی جناب تبارک حسین قاسمی صاحب موجود ہیں اور وہ امام و خطیب ہیں عیدگاہ والی مسجد میں۔ تبارک حسین کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی، لیکن ان کا سب سے بڑا وتیرہ یہ کہ بہت بے باکی سے اور بہت سادگی سے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی اخلاق کے وجہ کر یہ مشہور بھی ہے۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اسپیشل ایپیسوڈ میں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور رمضان المبارک کو اور بہتر طریقہ سے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ جناب، آپ کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک کا تعلق سے مختصر میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ مہینہ کیا ہے، کیسے نازل ہوئی؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ کو فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی فرض کیا گیا اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ پچھلے لوگوں پر کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا اور یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو اور تم اگر استطاعت رکھتے ہو تو روزہ رکھو، اور کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھ لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی قضا اگر پوری عمر کرنا چاہے تو وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی فضیلت بہت ساری آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے کہا آمین۔ جب پہلے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ایسی بات ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی، آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر اپنے قدم کو رکھا تو ہمارے پاس حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے ایسے شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ چلیے، اچھا، یہ بات ہے مولانا کہ رمضان کا ذکر آتے ہی تراویح کا بھی ذکر ذہن میں آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تراویح اور رمضان المبارک لازم اور ملزوم ہے۔ تراویح کا کیا معاملہ ہے؟ اسلام اس تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے، مسلمان ہے، اسے چاہیے کہ قرآن پاک کو تراویح میں سنے۔ تراویح سنت ہے، اگر کوئی شخص اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی سننا بھی دونوں ہی عبادت ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان میں نازل کیا تو رمضان سے خاص تعلق قرآن پاک کا ہے، اور تراویح تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسے چاہیے کہ تمام مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کا اہتمام کرے۔ مرد اپنے مسجدوں میں ادا کرے اور اگر وہ نہ پڑھ سکے تو وہ خود اپنے سے ہی وہ اس کو ادا کر لے۔ عورتیں بھی اپنے گھر میں ایک جگہ کو متعین کر لے اور وہاں پر تراویح وہ ادا کیا کرے۔ اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ تراویح میں بہت سارے خواتین ہوتی ہیں جن کو قرآن پاک یاد نہیں ہے، وہ اپنے معمول تراویح میں کیسے بنائیں، کیا پڑھیں؟ اگر جن کو قرآن پاک یاد نہیں ہے، سب سے پہلے تو نماز پڑھنے کے لیے نماز کے طریقے کو، فرائض کو جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، صحیح سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں پڑھنا جانتی ہے تو اسے سیکھنا چاہیے، اور مسلمان کو کم سے کم اتنی سورہ ضرور یاد ہو کہ وہ نمازوں میں پڑھ سکے۔ اگر کسی شخص کو مثال کے طور پہ 4 سورہ یاد ہے یا 10 سورہ یاد ہے تو وہ ایک سرے سے
10 رکعت تراویح پڑھ لے، ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھے۔ مثال کے طور پہ سورہ الم تر کیف فعل ربک سے شروع کرے اور من الجنۃ والناس یعنی 10 سورہ ہے، اب ہر رکعت میں ایک ایک سورہ کو پڑھے، 10 رکعت میں 10 سورت ہو جائے گا۔ پھر جو ہے 10 سورت کے بعد 10 رکعت کے بعد پھر الم تر کیف سے پڑھے، تو اس طریقے سے 20 ہو جاتا ہے۔ اور تمام مرد کو، عورتوں کو اسی طریقے سے چاہیے کہ وہ پڑھے اور ادا کرے۔ اس مہینہ کی بات کی جائے تو اس مہینے میں زکوٰۃ کا بھی ذکر بارہ ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا اور اس کی ادائیگی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم فرمایا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، وہیں پہ زکوٰۃ کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، تو زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے ایک مسئلہ جان لیں کہ مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، جیسے اور کتنا ہونا چاہیے اس کی تفصیل بھی آپ سنتے رہتے ہیں، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی رقم اس کے پاس موجود ہو تو وہ شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کی قیمت وہ مارکیٹ میں ٹرائی کر کے پتہ کر سکتا ہے، تقریباً وہی 50,000 کے قریب بنتا ہے تمام ضروریات کے علاوہ۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جو ہے اس کو صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب ایک اور مسئلہ سن لیں کہ مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ہم نے کاؤنٹ کیا نکالتے وقت کن کو دھیان دیں، کن کو پہلے ترجیح دیں؟ اچھا، کن کو ترجیح دینا چاہیے؟ خود قرآن نے اس کو جو ہے صاف کر دیا کہ جب زکوٰۃ نکالے زکوٰۃ کے مصرف کو تو ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ہے نا، یہ جیسے مسافر کو بھی دے سکتے ہیں آپ، اپنے قریب جو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغاربین، یہ پوری آیت ہے جو 10ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مصارف کو بیان کیا ہے۔ تو اب کیا کرے؟ سب سے پہلے انسان جب نکالے تو اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں، اپنے بھائی، اگر کوئی بھائی ہے جو نہیں بولنا چاہتا ہے اور آپ ان کے حالات کو جانتے ہیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے، یہ زکوٰۃ بول کے نہیں بلکہ آپ اس کو دے دیں اور اپنی نیت آپ کر لیں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر لیا۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار سے ان چیزوں کو شروع کرنا چاہیے۔ اور زیادہ حقدار مدارس بھی ہیں آج کل، جو ہمارے مدارس ہیں یہ دین کے قلعے ہیں، یہ اگر مٹ گیا تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ مدارس کو تقویت جو پہنچ رہی ہے یہ مسلمانوں سے، جو مسلمان تعاون کر رہے ہیں، اس میں سے ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے بھی ہے، اور تو زیادہ جو ہے مستحق، جو مسکین کا لفظ آیا ہے، یہ بچے بھی ہیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر صرف دین کی سربلندی کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے مدارس میں آتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہی حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ بھی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں۔ جب مدرسے میں پڑھائی نہ ہوگی اور تعلیم نہیں سیکھے گا تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم کو ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے علم کو کھینچ لیا جائے، اٹھا لیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ راسخ فی العلم علماء کو اس دنیا سے قبض فرما لے گا، اور جب کوئی نہیں بچے گا تو لوگ جاہل کو اپنا امام بنا لیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ غلط سلط فتوے دے گا، وہ بھی گمراہ ہوں گے اور خود کو گمراہ کریں گے۔ تو میرا محترم مدارس کا بھی خیال رکھے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں۔ بہت شکریہ، اچھی تفصیل آپ بتا رہے تھے۔ اچھا، یہ ہے کہ افطار کی بھی ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن ہم لوگ ان دنوں دیکھ رہے ہیں خاص کر مسلمانوں کی بات ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے بات نہیں ہے، انا پرستی کا ہم لوگ سکھا رہے ہیں۔ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن افطار الگ الگ کمرے میں ہوتا ہے، اس تعلق سے اسلام کیا فرماتا ہے؟ یہ ہے کہ افطار حلال کمائی سے انسان کو کرنا چاہیے۔ کیونکہ روزہ اللہ کے لیے لوگ رکھتا ہے، تو اللہ کے لیے جب ہم رکھے ہیں تو اسے چاہیے کہ پاک مال سے افطار کرے۔ اب بھائی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب مل کر کے کرے، لیکن اگر کوئی اپنے کمرے میں کرتا ہے، سب الگ الگ ہے اور
جیسے شرعی اعتبار سے اگر کسی کی شادی ہو گئی اور اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے، اپنا کر سکتا ہے، لیکن کسی بھائی کا حرام مطلب مال سے اس کا جو ہے آمدنی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، ہر شخص کو بچنا چاہیے، اور اس شخص کو بچنا چاہیے جو روزہ رکھتا ہے ایسی جگہ افطار نہ کرے جہاں پر حرام کی کمائی ہو۔ آج کل دیکھتے ہیں جیسے بہت ساری جگہوں میں لوگ جو ہے دھڑلے سے افطار وغیرہ پارٹی وغیرہ کرتے ہیں اور خیال نہیں کرتے، اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ ایک ذہن میں ایک بات رکھے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے تو افطار جو کرے وہ حلال جو ہے پیسے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی بندے کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی بندے کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا پورے پیٹ کھلائے یا کھجور یا کچھ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا ایک کھجور ہو یا پانی ہو، اگر اس سے بھی کسی کو افطار کرا دیتا ہے تو وہ بھی اس ثواب میں داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرے گا اور جس نے کرایا ہے اس کو بھی ادا کرے گا۔ ہاں اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی اسے پلائے گا کہ قیامت تلک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ چلیے مولانا صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ ہم لوگ تو رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں، ہمارا معمول کیا ہے اور کس ورد کو ہم لوگ زیادہ پڑھیں یا کون سے دعا زیادہ پڑھیں جو ہمارے لیے بہتر ہو؟ اس سمت ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ نگاہیں ڈال دیں۔ اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اس میں 4 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، یعنی اتنا تو ہر مسلمان کو یاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد استغفار کی کثرت کرے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنا ہو سکے انسان کو یہ پڑھنا چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور نمبر 3 پہ کہ جنت کا طلبگار ہو، کہ اسے ہر وقت یہ دل کے اندر ہو کہ میرے مالک تو نے اتنا مبارک مہینہ ہم کو نصیب فرمایا ہے، ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اور چوتھی چیز جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ میرے مالک اس ماہ مبارک میں تو تمام لوگوں کو جو ہے جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے، اور تو خود کہتا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور شیطان جو شرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام خوبیاں اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ کو رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز اس کے اندر شب قدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اور امتوں کو یہ رات جو ہے نہیں نوازی گئی، اور امتوں کی عمر جو ہے 60 سے زیادہ بھی 2 سال 400 سال اس طریقے سے عمریں ان کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس امت کی عمر بہت قلیل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو عطا کیا کہ اس رات میں جو عبادت کر لے گا اللہ تعالیٰ انہیں 1000 مہینوں سے جو ہے انہیں تشبیہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 1000 مہینہ عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک رات میں عطا فرما دے گا۔ تو اس رات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، کلمہ لا الہ کی کثرت ہونی چاہیے، جنت کا طلبگار ہونا چاہیے، جہنم سے آزادی جو ہے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ چلیے آپ کی مصروفیات تھی، اس کے باوجود